بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرقات کا چوتھا باب ہے اشرطیات و تناقض، سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ایک اعتراض اور اس کا جواب اور اس کے ساتھ ساتھ موجبہ جزیہ کے عکس کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وہا ہنا شکن تقریرہ ان قولنا کل شیء کان شابا موجبۃ کلیۃ صادقۃ مع ان عکسہ بعض الشاب کان شیخا لیس بصادق وأجیب عنہ بان عکسہ لیس ما ذکرت بل عکسہ بعض من كان شابا شيخ وقد يجاب بوجه آخر وهو أن حفظ النسبة ليس بضروري في العكس فعكسه بعض الشاب يكون شيخا وهو صادق لا محالة والموجبة الجزية تنعكس إلى موجبة جزية كقولنا بعض الحيوان إنسان ينعكس إلى قولنا بعض الإنسان حيوان وقد يورد على انعكاس الموجبة الجزية كنفسها إيراد وهو أن بعض الوتد في الحائط صادق وعكسه أعني بعض الحائط في الوتد غير صادق والجواب إنا لا نسلم أن عكس هذه القضية ما قلت من بعض الحائط في الوتد بل عكسه بعض ما في الحائط وتد ولا مريجة في صدقه وباقي مباحث العكوس من عكس الموجهات والشرطيات فمذكور في المطولات۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور یہاں پر ایک شک ہے، اس کی تقریر یہ ہے کہ ہمارا یہ قول کل شیخ کان شابن یہ موجبہ کلیہ صادقہ ہے، باوجود اس کے کہ اس کا عکس بعض الشاب کان شیخن یہ صادقہ نہیں ہے۔ اور اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اس کا عکس یہ وہ نہیں ہے جو آپ نے ذکر کیا، بلکہ اس کا عکس یہ ہے بعض من کان شابن شیخن۔ اور ایک دوسرے طریقے سے بھی جواب دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نسبت کی حفاظت ضروری نہیں ہے عکس میں، لہذا اس کا عکس بعض الشاب یکون شیخن آئے گا، اور یہ سچا ہے یقینی طور پر۔ اور موجبہ جزیہ اس کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، جیسا کہ ہمارا قول بعض الحیوان انسان، اس کا عکس ہمارے اس قول کی طرف آئے گا بعض الانسانی حیوان۔ اعتراض وارد کیا جاتا ہے موجبہ جزیہ کے عکس پر اسی کے ساتھ نکالنے پر، اور وہ یہ ہے کہ بعض الوتد فی الحائط یہ قضیہ صادقہ ہے، اور اس کا عکس میں مراد لیتا ہوں بعض الحائط فی الوتد یہ صادقہ نہیں ہے۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اس قضیے کا عکس وہ ہے جو آپ نے کہا، یعنی بعض الحائط فی الوتد، بلکہ اس کا عکس یہ ہے بعض ما فی الحائط وتد، اور اس کے سچ میں کوئی شک نہیں ہے۔ موجہات اور شرطیات کے عکس کی باقی مباحث وہ مطولات کتابوں میں مذکور ہیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، اسی کے اوپر ایک اعتراض ہو رہا ہے، اسی اعتراض کے دو جواب دیے جا رہے ہیں۔ اعتراض دیکھ لیں۔ اعتراض ہو رہا ہے ایک قضیے کو لے کر، کل شیخ کان شابا۔ اب یہ دیکھیں، یہ موجبہ کلیہ ہے۔ معترض اعتراض یہ کرتا ہے کہ یہ والا قضیہ تو صادقہ ہے، ظاہر ہے ہر بوڑھا جوان تھا، لیکن جب آپ اس کا عکس نکالتے ہیں موجبہ جزیہ کے ساتھ تو وہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا عکس اس طریقے سے نکلے گا بعض الشاب کان شیخا۔ اب اس میں دیکھیں، یہ والا قضیہ صادقہ نہیں ہے بلکہ کاذبہ ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض جوان بڈھے تھے۔ ایسا تو بات ٹھیک نہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہر بوڑھا پہلے جوان تھا، لیکن اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بعض جوان پہلے بوڑھے تھے، تو جو ہماری شرط تھی بقائے صدق والکذب وہ تو نہ پائی گئی۔ تو لہذا پتہ یہ چلا کہ آپ کا جو اصول تھا کہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر یہ درست ہوتا تو یہ والی مثال بھی درست ہوتی، جبکہ یہاں پر یہ والی مثال ٹھیک نہیں آ رہی ہے۔ یہ اعتراض ہے۔ پہلا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ جو عکس نکالا نا، یہ عکس ٹھیک نہیں نکالا۔ کیونکہ دیکھیں، یہ جو ہے نا کانا شابہ، یہ پورے کا پورا یہ محمول ہے، اور اصول یہ ہوتا ہے کہ عکس میں محمول کو موضوع کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے اس کا عکس نکالنا ہے تو کان شابہ پورے کو آپ موضوع کی جگہ لے کر آئیں، اور اس کا عکس اس طریقے سے نکالیں گے، بعض من کان شابہ شیخن، اس طریقے سے عکس نکلے گا۔ اور یہ والی بات بالکل درست ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض جو جوان تھے وہ بڈھے ہیں۔ ظاہر ہے جو بھی جوان تھا وہ بڈھا ہے، چاہے وہ تمام جوان ہو یا وہ بعض جوان ہو۔ تو اس کے جواب کا حاصل اور خلاصہ یہ نکلے گا کہ آپ نے جو یہ والا عکس نکالا نا، یہ والا عکس آپ نے ٹھیک نہیں نکالا، کیونکہ آپ نے یہاں پر دو نمبری اس طریقے سے کی ہے کہ کانا شابہ یہ پورے کا پورا محمول تھا۔ آپ نے کانا کو نکال کے صرف شاب کو لے لیا، اس کو آپ نے موضوع کر دیا، حالانکہ کانا شابہ پورے کو آپ موضوع لے کر آئیں اور بعض لگائیں شروع میں، تو یہ اس طریقے سے موضوع بنے گا یہ، اور یہ جو شیخ ہے یہ بن جائے گا محمول۔ اس طریقے سے عکس بالکل درست ہے۔ عبارت دیکھیں ذرا، کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک شک ہے، اور اس کی تقریر یہ ہے کہ ہمارے یہ کل شیخ کان شابہ یہ موجبہ کلیہ صادقہ ہے، باوجود اس کے کہ اس کا عکس بعض الشاب کان شیخ ہے، یہ صادقہ نہیں ہے، یہ تو کاذبہ ہے۔ تو اصول ٹوٹ گیا۔ وہ اجیب عنہ، جواب یہ دیا گیا کہ اس کا عکس وہ نہیں ہے جو آپ نے ذکر کیا، بلکہ اس کا عکس یہ ہے بعض من کان شابہ شیخن، اس کا عکس یہ بنتا ہے، اور یہ والی بات بالکل درست ہے۔ یہ ہو گیا ایک جواب۔ وقد یجاب بوجہ آخر، ایک دوسرا جواب بھی دیا گیا۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جب آپ عکس نکالتے ہیں کسی قضیے کا
تو نسبت کی حفاظت ضروری نہیں ہے، نسبت تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ اصل قضیہ نا کلو شیخن کان شابہ، یہاں پر جو نسبت ہو رہی ہے جوانی کی طرف وہ ہو رہی ہے زمانہ ماضی میں، تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ زمانہ ماضی کی نسبت کو ہی آپ اٹھا کر آپ عکس میں لیں، آپ نسبت تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ نسبت تبدیل کریں گے تو پھر آپ یہاں پہ کانا نہیں، آپ یکون کر دیں اور آپ اس طریقے سے ذکر کریں بعض الشابی یکون شیخا، کہ بعض جوان وہ بوڑھے ہو جائیں گے، اب یہ درست ہو جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ جو نسبت کی حفاظت ہے یہ ضروری نہیں ہے عکس میں۔ اعتراض تو ہو ہی اسی وجہ سے رہا تھا کہ آپ ماضی کی نسبت آپ نے عکس میں لے آئی تو پھر تو اعتراض بن رہا تھا، لیکن آپ یہاں پہ ماضی کی نسبت نہ لے کر آئے نا، آپ ماضی کو مستقبل کی نسبت کے ساتھ تبدیل کر دیں، پھر اعتراض باقی نہیں رہے گا۔ یہ فرمایا کہ جو نسبت کی حفاظت ہے ضروری نہیں ہے عکس میں، عکس آپ یہ نکالیں بعض الشابی یکون شیخا، کہ بعض جوان وہ بوڑھے ہو جائیں گے، اور یہ والا بات بالکل درست ہے، بعض کیا تمام کے تمام جوان بوڑھے ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو اعتراض کیا گیا تھا موجبہ کلیہ کو لے کے کہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ نہیں آتا ہے، بعض مثالوں کے اندر اس کے دو جواب دیے گئے ہیں، دونوں کے دونوں جواب میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ آگے دیکھیں موجبہ جزیہ، موجبہ جزیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، بہت آسان بات ہے، بعض الحیوان انسان۔ اب یہ دیکھیں یہ موجبہ جزیہ ہے، اس کا جب آپ عکس نکالیں گے تو عکس بھی آپ موجبہ جزیہ نکالیں گے، آپ اس کو اس طریقے سے کریں گے بعض الانسانی حیوان، تو ٹھیک ہے یہ بھی صادقہ ہے اور یہ بھی صادقہ ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جو موجبہ جزیہ ہے اس کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، جیسے کہ ہمارا قول بعض الحیوان انسان موجبہ جزیہ ہے، اس کا عکس ہمارے اس قول کی طرف آئے گا بعض الانسانی حیوان۔ اس عبارت کے اندر ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کیا جا رہا ہے۔ معترض اعتراض یہ کرتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ موجبہ جزیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، ہم آپ کو ایک مثال دکھاتے ہیں کہ جس میں موجبہ جزیہ ہے اصل قضیہ، اس کا عکس جب آپ موجبہ جزیہ نکالتے ہیں تو وہ صادقہ نہیں بلکہ وہ کاذبہ ہوتا ہے، تو بقائے صدق کی شرط مفقود ہو جاتی ہے۔ مثال دیکھیں جیسے بعض الوطد فی الحائط، یہ صادقہ ہے اور یہ موجبہ جزیہ ہے۔ وطد کہتے ہیں کیل کو، بعض کیل دیوار میں ہے، اگر آپ اس کا عکس موجبہ جزیہ نکالتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں بعض الحائط فی الوطد، یہ بھی موجبہ جزیہ ہے، یہ تو صادقہ ہے لیکن یہ صادقہ نہیں، یہ کاذبہ ہے، کیونکہ کیل تو دیوار میں ہوتا ہے لیکن دیوار تو کیل میں نہیں ہوتی۔ یہ اعتراض ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ جو اس کا عکس نکالا نا، یہ عکس آپ نے درست نہیں نکالا، یہ عکس نہیں بنتا، کیونکہ جو عکس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ محمول کو موضوع کر دیا جاتا ہے، اور جو محمول ہے وہ صرف اکیلا حائط نہیں ہے بلکہ فی الحائط ہے۔ آپ نے فی کو چھوڑ دیا، آپ نے محمول کو موضوع کرنا ہے تو فی کو بھی آپ ساتھ لے کر آئے نا، لہذا اس کا جو عکس نکلے گا وہ یہ نکلے گا بعض ما فی الحائط وطد، یہ اس کا عکس نکلے گا اور یہ صادقہ ہے۔ بعض وہ جو دیوار میں ہے، وطد وہ کیل ہے۔ تو یہ اعتراض آپ کو اسی وجہ سے ہوا تھا کہ آپ نے فی الحائط جو فی تھا وہ چھوڑ دیا تھا اور آپ نے اکیلے حائط کو موضوع کی جگہ پر لے آئے تھے، اکیلے حائط کو نہیں لے کر آنا، فی کو بھی لے کر آنا ہے۔ تو دیکھیں یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اعتراض وارد کیا جاتا ہے موجبہ جزیہ کے عکس نکالنے پر اسی کی ذات کے ساتھ، ایراد یعنی اعتراض وارد ہوتا ہے، اور وہ اعتراض کیا وہ یہ ہے کہ بعض الوطد فی الحائط، یہ قضیہ تو سچا ہے، اور اس کا عکس یعنی بعض الحائط فی الوطد یہ غیر صادق یعنی کاذبہ ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اس قضیے کا عکس وہ ہے جو آپ نے کہا یعنی بعض الحائط فی الوطد، بلکہ اس کا عکس یہ ہے بعض ما فی الحائط وطد، تو یہ فی آپ نے لے کر آنا ہے، ولا مریۃ فی صدق کی، اور اس کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لہذا یہ بھی موجبہ جزیہ اور یہ بھی موجبہ جزیہ دونوں ہی صادقہ ہیں، بقائے صدق کی شرط پائی جا رہی ہے، مفقود نہیں ہو رہی۔ باقی مباحث العکوسی، آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ موجہات اور شرطیات کے عکس نکالنے کے جو باقی مباحث ہیں وہ طویل کتابوں کے اندر مذکور ہیں، لہذا ہم یہاں پر ذکر نہیں کرتے ہیں۔